السلام علیکم ناظرین، نیوز بریک ود میاں کیل کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ آج دو اہم مقدمات کا احوال آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلا مقدمہ ہے سائفر ٹرائل کے حوالے سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد جو ایک کیفیت پیدا ہوئی تھی کہ آیا سائفر ٹرائل جو ہے وہ اوپن کورٹ میں ہوگا یا نہیں ہوگا، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ سائفر ٹرائل کے اندر جو عمران خان مقدمہ جیتے تھے، جس کے بعد سائفر کیس کا ٹرائل جو تھا وہ اوپن کورٹ میں ہونا چاہیے تھا۔ آج اس کی پہلی سماعت تو اوپن کورٹ کے اندر ہوئی، لیکن اوپن کورٹ میں کے اندر سماعت ہونے کے باوجود اس کیس کے اندر عمران خان کو جو ہے وہ پیش نہیں کیا گیا۔ کیوں نہیں پیش کیا گیا، وہ تمام تفصیلات اس کیس کی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوسرا ہے مقدمہ سابقہ صدر پرویز مشرف، سابقہ اختیار کل پرویز مشرف، ان کا آج سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت ہوئی، اس کا احوال بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا اور اگست کے مہینے سے جتنا بھی ٹرائل جیل کے اندر کیا گیا تھا اسے کلعدم قرار دے دیا گیا تھا، جس کے بعد توقع یہی کی جا رہی تھی کہ عمران خان کو، جو جیسا کہ گزشتہ سماعت پر عدالت نے حکم بھی دیا تھا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو ٹرائل کے لیے خصوصی عدالت میں پہنچایا جائے گا، جو کہ اسلام آباد G11 میں موجود ہے۔ لیکن آج وہاں پر کیس کی سماعت ہوئی، پروسیکیوشن کے وکلا اور ڈیفینس کے وکلا، عمران خان کے وکلا جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے، لیکن عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ اس حوالے سے جیل کی ایک رپورٹ عدالت کے اندر پیش کی گئی اور اس رپورٹ کے اندر یہ موقف اپنایا گیا کہ سیکیورٹی خدشات ہیں، عمران خان کی زندگی کو لائف تھریٹس ہیں، اور یہ جو ٹرائل ہے اس کو اوپن نہیں کیا جا سکتا، اس لیے عمران خان کو جو ہے وہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ جس کے بعد جج ابو الحسنات صاحب نے وہ رپورٹ جو ہے اس کا تذکرہ کیا اور عمران خان کے وکیل کو بتایا، جس پر عمران خان کے وکیل نے اعتراضات اٹھاتے ہوئے انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ یہ جو رپورٹ پیش کی گئی ہے یہ تو عمران خان سے متعلق ہے، اس رپورٹ کے اندر شاہ محمود قریشی کا ذکر نہیں، لیکن شاہ محمود قریشی کو بھی پیش نہیں کیا گیا۔ پھر انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان کا ٹرائل جو ہے وہ دنیا کی نسبت انوکھا ٹرائل نہیں کیا جا سکتا، جس طرح سارے دیگر ملزمان کے ٹرائل ملک کے اندر چلتے ہیں اسی طرح یہ عمران خان کا ٹرائل بھی ہونا چاہیے۔ پھر مزید ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جیل ٹرائل کو اگر کرنا ہے تو جیل ٹرائل کو کبھی بھی اوپن ٹرائل نہیں کہا جا سکتا، اور جیل ٹرائل کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم بھی آ گیا ہے۔ انہوں نے عدالت کا جو متعلقہ فیصلہ تھا وہ بھی پڑھ کے عدالت کو اس حوالے سے بتایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان کو پیش کرنے کے حوالے سے استدعا کی تھی، وہ استدعا بھی نہیں مانی گئی، عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ عدالتی اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ عدالت حکم دے کہ آج ہی عمران خان کو 2 بجے جو ہے خصوصی عدالت میں پیش کیا جائے۔ جس کے بعد ذوالفقار عباس نقوی جو کہ پروسیکیوشن کے وکیل ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے موقف اپنایا۔ ان کا موقف میں کہنا یہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شاہ محمود قریشی کی ضمانت کے کیس کے اندر 1 ماہ کے اندر ٹرائل کو مکمل کرنے کی ڈائریکشن دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جہاں ایک طرف یہ فیصلہ ہے کہ اس کو اوپن کیا جائے، وہیں یہ فیصلہ بھی ہے کہ 1 ماہ کے اندر ٹرائل کو مکمل کیا جائے۔ اس کو بھی خصوصی عدالت مد نظر رکھے۔ پھر ساتھ انہوں نے مزید یہ کہا کہ عمران خان کو سیکیورٹی تھریٹس کی وجہ سے آج پیش نہیں کیا گیا۔ انہوں نے جو جیل سپرنٹینڈنٹ کی رپورٹ تھی اور اس کے علاوہ جو مختلف رپورٹس تھیں، پولیس کی بھی رپورٹ تھی، ان رپورٹس کو عدالت میں پڑھ کے سنایا۔ جس کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا تو علیمہ خان، عمران خان کی بہن، انہوں نے عمران خان کے اس مسئلے کے حوالے سے آگاہ کیا کہ خصوصی عدالت کا حکم دیا گیا تھا کہ عمران خان کی ان کے بچوں کے ساتھ بات کروائی جائے، لیکن عدالتی حکم کے باوجود بھی عمران خان کی ان کے بچوں سے بات نہیں کروائی جا رہی۔ کوئی ایسا قانون نہیں ہے جہاں پر بچوں سے بات کروانے کی ممانعت ہو۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جس پر جج صاحب نے کہا کہ میں نے تو اجازت دے دی تھی، لیکن پروسیکیوشن کی جانب سے کنسرنس شو کیے گئے ہیں، بہرحال ان سے اس حوالے سے رپورٹ منگوا لیتے ہیں۔ اور جس کے بعد عدالت نے آئندہ سماعت کے اوپر جیل SOPs بھی طلب کر لیے اور ساتھ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو بھی طلب کر لیا، اس کیس کی مزید سماعت آئندہ جمعے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ یہ تو تھا عمران خان کے حوالے سے اہم کیس۔ اور اس کے بعد دوسرا کیس آج اہمیت اختیار اس لیے کر گیا پرویز مشرف کے کیس کا، حالانکہ اس کے اندر فیصلہ نہیں ہوا، کوئی بڑی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی،
لیکن عمران خان کے کیس کے پرویز مشرف کے کیس کے اندر حامد خان جو کہ وکیل تھے درخواست دار توفیق آصف کے، ان کی جانب سے اپنی تحریری معروضات جمع کروائی گئی. پھر اس کے بعد حامد خان کے وکیل کی جانب چیف جسٹس نے ان سے سوال کیا کہ خصوصی عدالت کے دائرہ اختیار کو چیلنج نہیں کیا گیا تھا، پھر لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کس طرح کر دیا. اصل سوال یہ ہے کہ خصوصی عدالت کا فیصلہ آج بھی برقرار ہے یا خصوصی عدالت کا فیصلہ ختم ہو گیا ہے. انہوں نے پوچھا. جسٹس منصور علی شاہ نے آبزرویشن دیتے ہوئے کہا کہ پرویز مشرف کی جو سزا کا فیصلہ تھا، یعنی ان کی پھانسی کا جو فیصلہ تھا، وہ آج بھی برقرار ہے. پرویز مشرف کے حوالے سے اس فیصلے کو ختم کرنے کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس کے اندر تو ذکر ہی نہیں ہے خصوصی عدالت کے فیصلے کا. پھر عدالت کو بتایا گیا کہ اس کیس یہ جو خصوصی عدالت کا فیصلہ 17/12/2019 کو، یعنی 17 دسمبر 2019 کو آیا، جبکہ 13 جنوری 2020 کو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا. لیکن لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اندر خصوصی عدالت کے فیصلے کا کوئی ذکر نہیں. صرف اور صرف ان کی جانب سے جو پرویز مشرف سنگین غداری کیس کا جو نوٹیفیکیشن تھا اس کو کالعدم کر دیا گیا، غیر قانونی کہہ دیا گیا. پھر اس کیس کے اندر وکیل پیش ہوئے پاکستان بار کونسل کی جانب سے، تو عدالت نے ان سے استفسار کیا کہ ایک ہی دن میں نوٹس کیا گیا، لارجر بینچ بنا دیا گیا، پھر اسی دن عدالت کے معاملے خصوصی کو مقرر کر دیا گیا، عدالت کے معاون کے طور کے اوپر علی ظفر کو تعینات کر دیا گیا. اس کیس میں کیا اہمیت تھی، کیا امپورٹنس تھی، کیا ہنگامیت تھی، کیا ایمرجنسی تھی، جس پر وکیل حفیظ پاشا صاحب نے کہا کہ کیونکہ ملزم کے نام کے ساتھ جنرل لکھا ہوا تھا تو پھر اس کیس کی اہمیت جو ہے وہ بن ہی جاتی ہے. اس کے بعد کیس کے اندر سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ آبزرویشنز اس وقت ہمیں سنائی دیں جب سندھ بار کے وکیل رشید رضوی نے یہ موقف اپنایا کہ جن ججز نے خصوصی عدالت کے حوالے سے فیصلہ دیتے ہوئے آرٹیکل 6 کی غلط تشریح کی، ان ججز کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. اس پر جسٹس اطہر اللہ نے کہا کہ ماضی کی باتیں چھوڑیں، ہم ہماری جو تاریخ ہے بہت ہی مذہبہ خیز ہے، جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ میدان میں آئے اور کیونکہ آئین کی بات ہو اور قاضی صاحب آگے نہ بڑھیں، یہ تو ممکن ہی نہیں. لیکن بہرحال قاضی صاحب بھی اور عدالت کے چاروں جج صاحبان بھی آبزرویشنز کی حد تک ہی رہے، پھر دیتے فیصلہ، پھر کرتے آگے بڑھتے. بہرحال ان کے آبزرویشنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ ہم کب تک کہیں گے کہ ان باتوں پر نہ جائیں، ہمیں جانا چاہیے. ملک میں ہم 76ویں جو ہے آزادی منا رہے ہیں. میں آپ کو سننا چاہتا ہوں، آپ ان ججز کے حوالے سے جنہوں نے یہ فیصلہ دیا کیا کہنا چاہتے ہیں. اس پر جسٹس اطہر اللہ پھر وہ بھی بیک فٹ پر نہیں رہے، وہ بھی فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلے. انہوں نے کہا کہ رشید رضوی صاحب، پرویز مشرف کے آئین توڑنے اسمبلیوں، پرویز مشرف نے آئین توڑا، اسمبلیوں کو معطل کیا، جس کو اس عدالت نے قانونی بنا دیا، یعنی وہ سپریم کورٹ کے اوپر تنقید کر رہے تھے. ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی جنہوں نے پرویز مشرف کے آئین توڑنے کو جو ہے وہ قانونی قرار دیا. میرا خیال ہے آپ خصوصی عدالت کے دائرہ اختیار کے اوپر فوکس کریں. ججز نے اپنے کاز کے لیے فیصلہ دیا، مقصد ان کا کہنے کا یہ تھا، شاید ججز نے اپنی نوکریاں بچائی اس ٹائم جو ججز تھے. جس کے بعد چیف جسٹس اطہر اللہ نے مزید کہا کہ ججز پر حملہ زیادہ سنجیدہ ہے یا 1999 میں آئین توڑنا. میری رائے میں ظفر علی شاہ کا کیس کا فیصلہ جو ہے وہ باقی ہے، اور سنانے والے ججز کا ٹرائل جو ہے وہ ہونا چاہیے، کیونکہ ظفر علی شاہ کیس کا فیصلہ آج بھی باقی ہے. ظفر علی شاہ وہ کیس تھا جب 99 میں 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف کی حکومت ختم کی گئی اور پرویز مشرف نے ٹیک اوور کیا، تو ظفر علی شاہ سپریم کورٹ کے اندر ایک اپلیکیشن لے کر آئے کہ جناب یہ جو ہے پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ دیا جائے. لیکن سپریم کورٹ کے ججز نے نہ صرف پرویز مشرف کے وہ جو کیو تھا اس کو ویلیڈیٹ کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو آئین میں ترمیم کی بھی اجازت دے دی. بڑا مشہور کیس ہے یہ ظفر علی شاہ. تو آج اس کا بھی ذکر ہوا کہ ظفر علی شاہ کیس کا جن ججز نے فیصلہ دیا ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مزید کہا کہ ساؤتھ افریقہ، جرمنی کے بعد اب برطانیہ میں بھی جن لوگوں نے جو ہے وہ غیر آئینی اقدامات کیے، اب
ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں. جن قوموں کے اوپر ڈکٹیٹرشپ تھی انہوں نے اپنی غلطیوں کو تسلیم کیا. سزا اور جزا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کم از کم ہمیں غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح ضرور کہنا چاہیے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو آئین ہے، ملک کا آئین، وہ اسکولوں کے اندر پڑھایا جانا چاہیے تاکہ لوگوں کو، بچوں کو ہمارے ملک کے آئین کے بارے میں جو ہے وہ علم ہو. پھر جسٹس چیف جسٹس پاکستان نے یہ بھی کہا کہ جس کی لاٹھی یعنی مائٹ از رائٹ کا جو قانون ہے، اسے اب صحیح نہیں کہا جا سکتا. جنہوں نے ڈکٹیٹروں کے فیصلے کو سپورٹ کیا، آپ ان کے نام لیں. یہ رشید رضوی صاحب سے انہوں نے کہا کہ آپ ان کے نام لیں جن ججز نے سپورٹ کیا. میڈیا بھی ذمہ دار ہے، میڈیا نے بھی ان سے تعاون کیا. ہم سب اسی کا حصہ ہے، صحیح ہے یا غلط، اب ہمیں صحیح اور غلط کو علیحدہ علیحدہ تسلیم کرنا ہوگا. جسٹس اطہر ملا نے کہا کہ قانون کے توڑنے کو کبھی بھی درست نہیں کہا جا سکتا. مائی لارڈ نے جو کہا وہ صحیح کہا. قومیں غلطیوں سے سیکھتی ہیں. جب کوئی طاقتور ہوتا ہے تو کوئی اس کے خلاف کچھ نہیں کہتا، لیکن جب کمزور ہوتا ہے تو پھر اسمہ جیلانی کیس آ جاتا ہے، پھر ان کو سزا بھی ہو جاتی ہے. جس پر چیف جسٹس قاضی خالصہ نے رشید رضوی صاحب سے کہا کہ یہ بات غلط ہے. جب لوگ طاقتور تھے تب بھی بہت سارے لوگ ان کے سامنے کھڑے رہے. پھر وکیل رشید رضوی نے عدالت کے سامنے موقف اپنایا کہ میرا کام تھا عدالت کے سامنے اس نقطے کو ہائی لائٹ کرنا کہ یہ جن ججز نے یہ فیصلہ دیا ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے، اور اس کے بعد ان کے دلائل مکمل ہو گئے. پھر ایک عبدالرحمان انصاری صاحب عدالت کے سامنے آئے. انہوں نے موقف اپنایا کہ اس بات کا بھی جائزہ لیا جائے کہ یہ درخواست دائر کس طرح ہوئی یا مقرر کس طرح ہوئی، پھر اس کی سماعت کس طرح کی گئی. عدالت اس بات کا بھی جائزہ لے. پھر اس کے بعد مشرف کے وکیل سلمان صفدر صاحب روشن پر آئے. انہوں نے کہا کہ میرا ابھی تک فیملی کی جانب سے جو ہے وہ مجھے کوئی بھی انسٹرکشنز نہیں دی گئی. عدالت اگر اجازت دے تو انسٹرکشنز کے لیے مجھے 1 ماہ کا مہلت دے دیا جائے، چھٹیوں کے بعد کیس لگایا جائے. جس پر جسٹس اطہر ملا نے ان سے سوال کیا کہ آپ ہمیں یہ، جسٹس منصور علی شاہ نے ان سے سوال کیا کہ آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ آیا پرویز مشرف کے اگر یہ سزا برقرار رہتی ہے تو پھر کیا ان کو جو پینشن اور دیگر مراد مل رہی ہیں وہ برقرار رہیں گی یا نہیں رہیں گی. اس پر بھی عدالت کی معاونت کریں. جس پر چیف جسٹس قاضی خالصہ نے 2 سوالات ان کے سامنے اپنے حکم نامے کے ذریعے رکھے اور کہا کہ پہلا سوال یہ ہے کہ ان کے مرنے کے بعد کیا یہ اپیل جو ہے وہ چلنی چاہیے یا نہیں چلنی چاہیے، اور دوسرا اگر ان کی سزا برقرار رہتی ہے تو پھر کیا ان کی پینشن اور دیگر مراعات برقرار رہیں گی یا نہیں رہیں گی. اس کے بعد عدالت نے اس کیس کی مزید سماعت جو ہے وہ 10 جنوری تک ملتوی کر دی اور یہ 2 سوالات ان کے سامنے وکیل پرویز مشرف کے سامنے رکھ دیے. اس کیس کے اندر آج سپریم کورٹ کی جانب سے چیف جسٹس صاحب جسٹس اطہر ملا صاحب کی جانب سے آئین توڑنے والے لوگوں کے خلاف بڑا بڑھ چڑھ کر آبزرویشن دی گئی دوستوں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی یہ آبزرویشن زبانی رہتی ہیں، تحریری طور پر آتی ہیں، اور آیا سپریم کورٹ اپنے ساتھی ججز کے خلاف بھی کوئی فیصلہ دیتی ہے یا نہیں دیتی، یا خالی آبزرویشن تک کی بات رہتی ہے. سپریم کورٹ پر اس حوالے سے سخت تنقید بھی رہتی ہے کہ آپ کی جانب سے پرویز مشرف کے خلاف تو کارروائی کا کہا جا رہا ہے، لیکن آپ کے ساتھی ججز یا ان ججز جنہوں نے ہمیشہ آئین کی پامالی کو ویلیڈیٹ کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی. آج کے ولاگ سے مجھے دیجیے اجازت. اس ولاگ آپ کو اچھا لگا تو اس کو لائک کیجیے گا، اس کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.